بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں مدینہ میں ایک گانا گانے والے بزرگ رہا کرتے تھے۔ جب ان کی عمر 80 سال ہو گئی تو آواز نے ساتھ چھوڑ دیا۔ اب کوئی بھی ان کا گانا نہیں سنتا۔ گھر میں فقر و فاقے نے ڈیرے ڈال لیے۔ ایک ایک کر کے گھر کا سارا سامان بک گیا۔ آخر تنگ آ کر انہوں نے جنت البقیع میں جا کے بے اختیار اللہ کو پکارا، یا اللہ اب تو تجھے پکارنے کے سوا کوئی اور راستہ نہیں، مجھے بھوک ہے، میرے گھر والے پریشان ہیں، یا اللہ اب مجھے کوئی نہیں سنتا، تو تو میری سن، میں تنگ دست ہوں، تیرے سوا میرے حال سے کوئی واقف نہیں۔ حضرت عمر مسجد میں سو رہے تھے کہ خواب میں آواز آئی، اے عمر اٹھو، میرا ایک بندہ مجھے بقیع میں پکار رہا ہے، اس کی مدد کو پہنچو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا تو ننگے سر ننگے پیر جنت البقیع کی طرف دوڑے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ جھاڑیوں کے پیچھے ایک بزرگ دھاڑے مار مار کر رو رہے ہیں۔ انہوں نے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آتے دیکھا تو بھاگنے لگے۔ وہ سمجھے کہ شاید حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوڑا لے کر آ رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، رکو، کہاں جا رہے ہو؟ میں تمہاری مدد کے لیے آیا ہوں۔ انہوں نے پوچھا، آخر آپ کو کس نے بھیجا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، جس سے لو لگائے بیٹھے ہو، مجھے اس نے تمہاری مدد کے لیے بھیجا ہے۔ یہ سننا تھا وہ شخص گھٹنوں کے بل گر پڑے اور دھاڑے مار مار کر رونے لگے اور کہنے لگے، یا اللہ ساری زندگی تیری نافرمانی کی، تجھے بھلائے رکھا، اور اب یاد بھی کیا تو روٹی کے لیے، اور تو نے اس پر بھی لبیک کہا اور میری مدد کے لیے اپنے اتنے عظیم بندے کو بھیجا۔ اے اللہ میں تیرا مجرم ہوں، یا اللہ مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے۔ یہ کہتے کہتے وہ مر گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور ان کے گھر والوں کے لیے بیت المال سے وظیفہ مقرر فرمایا۔ بے شک ہمارا رب بڑا غفور الرحیم ہے۔